خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ کلام میں یوں درج ہے: شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ خداوند کے زندہ کلام کا پڑھا جانا اور اس کا سنا جانا آپ سب دیکھنے والوں کے لیے برکت کا اور کامیابی کا باعث بنے، آمین۔ آج ہم مل کر سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں۔ ہر ایک نوجوان کا، ہر ایک انسان کا یہ خواب ہے کہ ہم ترقی کریں، ہم روحانی طور پہ ترقی کریں، ہم جسمانی طور پہ ترقی کریں، لیکن ایک بڑی اہم بات کہ شاید ان باتوں کے اندر تو چند لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مالی طور پر اور شہرت میں ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے۔ آج ہم اسی تعلق سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، مالی طور پہ بھی اور شہرت میں بھی، عزت میں بھی، اور اس کے علاوہ روحانی طور پہ بھی اور بدنی طور پہ بھی۔ اس کے لیے ایک بڑا اہم فارمولہ اور ایک بہت بڑا کلیہ خدا کے کلام میں ابھی اور اسی وقت جو ہے وہ خداوند کے زندہ کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ میں تھوڑا اس کا آپ کو پس منظر بتاؤں گا کہ یہ کس شخص کے سامنے یہ کلام اس کو حکم دیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ یشوع کی کتاب کے اندر جب موسیٰ نبی مر گئے، یہ وہ نبی ہے جس کو کامن نبی یا عام طور پہ عالمگیر نبی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ نبی ہے جس کو یہودی مذہب، جس کو مذہب اسلام اور جس کو مسیحی مذہب، یہ تینوں کے تینوں مذاہب اس کو مانتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں اور اس کی تعلیمات کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ جو شریعت تھی، جو تورات تھی، جو توریت کی کتاب ہے، وہ موسیٰ نبی پر نازل کی گئی۔ اس بات پر 3 مذاہب جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ دنیا کی یہ تینوں مذاہب زندہ خدا، واحد خدا، آسمان کے خدا کو اور آسمان و زمین اور کل کائنات کی چیزوں کو بنانے والے زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اس بات کے لیے خدا کے تہ دل سے شکر گزار ہیں جس نے سب کچھ بنایا، اور اس بات پر یہ تینوں مذاہب ایمان رکھتے ہیں اور یہ دنیا کے بڑے مذاہب کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ہم اس بات کو دیکھیں گے، چونکہ آج کے نوجوان کی یہ خواہش ہے، آج کا نوجوان جب اٹھتا ہے صبح اور جب رات کو سوتا ہے تو سوتے وقت وہ امیر ہونے کے خواب دیکھتا ہے، جب اٹھتا ہے تو پھر جب باہر نکلتا ہے تو پھر اپنے خوابوں کو تعبیر کرنے کے لیے وہ ایک بات کو عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کاش میں امیر ہو جاؤں، اور پتہ نہیں کتنے وہ جتن کرتا ہے اور کتنے شاید وہ جو ہے وہ اس مراحل میں سے گزرتا ہے تاکہ وہ امیر ہو جائے، لیکن امارت کا اور خوشحالی کا، پراسپیرٹی کا، آگے بڑھنے کا جو فارمولہ بتایا گیا ہے خدا کے کلام کے اندر، اور یہ کسی شخص نے نہیں بتایا بلکہ خود زندہ خدا نے موسیٰ نبی کے مر جانے کے بعد، جب اس کے بعد خدا اس کے جانشین کو اور اس کے ہی شاگرد کو اٹھا کھڑا کرتا ہے جس کا نام یشوع ہے، اور اس کو جب خدا اٹھا کھڑا کرتا ہے تو خدا اس کو دلیری دیتا ہے کہ یشوع مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث بنائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ یاد رکھیے گا، خدا اس کو دلیری دیتا ہے، خدا اس کی
حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور یہاں پہ ہم ایک سبق سیکھتے ہیں کہ ہمارا جو زندہ خدا ہے وہ ہماری حوصلہ شکنی نہیں کرتا، اور ہم جب انسانوں کو دیکھتے ہیں تو شاید آج کا جو انسان ہے وہ آگے بڑھنے سے نوجوان کو اور ہم سبوں کو روکتا ہے، اور یوں ایک دوسرے کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ لیکن سننے والوں، بہنوں اور بھائیوں، سن لیجئے کہ ہمارا خدا انسانوں کی ترقی چاہتا ہے، اور وہ یہاں پہ یشوع نبی کو حوصلہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور 8ویں آیت کے اندر خود خدا یشوع کو ایک پیغام جاری کرتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تو جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر، تو تجھے خوب کامیابی حاصل ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ خود خدا یشوع نبی کو کس بات کا حکم دیتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ یہ پہلی بات ہے کہ ہم کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بے شمار کتب پائی جاتی ہیں، بے شمار کتابیں پائی جاتی ہیں دنیا کے اندر۔ آج کا نوجوان اور آج کے تمام کامیاب لوگ، کامیابی کا خواب دیکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ بہت کامیابی کی خواہش کرتے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ ہم بہت ساری اور کتابیں، بہت ساری اور کتابوں کی ڈگریاں کر کے ہم ترقی کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، شاید ہم ترقی ان کتابوں سے تھوڑی بہت کر لیں، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اگر ہم جینوئنلی روحانی طور پہ، مالی طور پہ اور ذہنی طور پہ اور شہرت میں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز میرے عزیزو خداوند کا زندہ اور مقدس کلام ہے، جس کو آپ پڑھ کر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، روحانی طور پہ اور ذہنی طور پہ اور شہرت میں اور مالی طور پہ، اور ہر طرح کی ترقی آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ خدا کے دیے گئے کلام کو، خدا کی دی گئی شریعت کو، خدا کی دی گئی توریت کو، خدا کے دیے گئے قوانین کو، خدا کے دیے گئے احکامات کو، اگر آپ ان کو روز پڑھتے ہیں، اور پھر آگے لکھا ہے کہ ان سب پر دوسری بات کہ آپ دھیان کرتے ہیں۔ ہم شاید دنیا کی اور کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم خدا کی شریعت اور خدا کی کتاب اور خدا کی بائبل مقدس کو آج ہم پڑھنا نہیں چاہتے۔ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو مشہور کر دیا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ خداوند اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کتاب کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا، جس کا نئے عہد نامے کے اندر اور پرانے عہد نامے کے اندر وعدہ ہے کہ گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام اب تک زندہ رہے گا۔ ہر چیز مر سکتی ہے، ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا جو کلام ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید جو ہے وہ خدا کے کلام کے اندر حالات کے سبب اور بہت سارے اور اسباب کے سبب، موسموں کے سبب تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن میں آپ سب سننے والے بھائیوں اور بہنوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ خود خدا نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا ہے اور اس کا ذمہ بھی لیا ہے کہ کلام اقدس کے اندر، بائبل مقدس کے اندر، شریعت کی کتاب کے اندر دنیا کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے قدیم کتاب ہے، جس کا نام بائبل مقدس ہے، جس کا نام شریعت ہے، جس کا نام جو ہے وہ عہد قدیم اور عہد جدید ہے۔ اس کو پرانا عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو نیا عہد نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا کی سب سے قدیم کتاب بھی ہے، اور یہی دنیا کی سب سے جدید اور نئی کتاب ہے، جس کا نام بائبل مقدس ہے۔ اور اسی کتاب کے بارے میں یشوع نبی کو حکم دیا گیا کہ یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ پہلا حکم جو دیا گیا اس کو یہی دیا گیا کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ افسوس کے ساتھ
کہ بہت سارے لوگ اسی کتاب کے بارے میں جھوٹی افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں کہ یہ بدل چکی ہے، اس کو نہ پڑھیے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، کلام کا یہ دعویٰ ہے کہ جس چیز کو اس شخص نے پڑھ لیا، یہ کتاب تو نہیں بدلی لیکن آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ یہ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کو پڑھنے والے سیم نہیں رہتے، پہلے جیسے نہیں رہتے، بلکہ وہ بدل جاتے ہیں، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کے ارادے بدل جاتے ہیں، ان کے خیال بدل جاتے ہیں، اور وہ صرف اس دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ وہ اس کتاب کے لکھنے والے، اس دنیا کے خالق اور مالک زندہ خدا یہوہ خدا کے بارے میں بھی وہ سیکھنے کی پھر کوشش کریں گے۔ اور یہ شیطان اور ابلیس کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈہ ہے کہ اس کتاب سے لوگوں کو متنفر کیا جائے، لوگوں کے ذہنوں میں نفرت پیدا کی جائے تاکہ لوگ اس سے دور رہیں اور وہ خدا سے دور رہیں، اور جب خدا سے دور رہیں گے تو یہ سچ بات ہے کہ پھر وہ جنت الفردوس سے دور رہیں گے۔ جب وہ خدا کی حضوری سے دور رہیں گے، سچائی سے دور رہیں گے، تو پھر یہ سچ بات ہے کہ پھر وہ دراصل حق اور سچ کی بات سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ کی زندگی سے بھی دور رہیں گے۔ سو پہلی بات کہ ہمیں دنیا کی اور کتابیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو دنیا کی قدیم اور جدید کتاب بائبل مقدس ہے، آج کا نوجوان جو بہت ساری اور چیزوں کے اندر انٹرسٹڈ ہے، بہت ساری اور کتب کے اندر اور بہت ساری اور باتوں کے اندر، سو میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کو پڑھیے۔ آپ کا دھیان ادھر ادھر بہت ساری دنیاوی باتوں میں ہو سکتا ہے اور ہے بھی، لیکن میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ بائبل کے اندر یشوع نبی کو جو دوسری بات سکھائی گئی وہ یہی ہے کہ تو اسی کتاب پر دھیان کر۔ آج ہمارا دھیان میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی فون کے اندر ہے اور انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر ہے، فیس بک کے اندر ہے، یوٹیوب کے اندر ہے، ٹک ٹاک کے اندر ہے، اور بہت ساری اور موبائل چینلز کے اندر ہے، اور دنیا کی اور بہت ساری باتوں کے اندر ہے، لیکن شاید آج کے نوجوان کا جو رات کو خواب دیکھتا ہے اور صبح ترقی کرنا چاہتا ہے، اس کا دھیان اس زندہ خدا کے کلام یعنی بائبل مقدس، شریعت، تورا، اس کے مختلف نام میں عہد جدید اور عہد قدیم، اس پر شاید نہیں ہے۔ اس لیے وہ دنیا کی برکات سے بھی اور آئندہ ہمیشہ کی زندگی یعنی جنت الفردوس سے بھی وہ عاری ہے اور بے بہرا ہے۔ تیسری بات جو اس کے اندر کامیاب ہونے کے لیے لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے، نمبر 1 کہ اس کو پڑھ، نمبر 2 تو اس پر دھیان دے، اور نمبر 3 اس کے اندر جو حکم دیا گیا یشوع کو اور ہم سب کو بھی وہ یہ ہے کہ اس پر عمل کر۔ ہم سب کو آج کوئی بھی اگر کوئی بات کہہ دے تو ہم بخوبی جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم اگر ہمارا کوئی دوست ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ آؤ پارک چلیں، فوری عمل کریں گے۔ اگر کوئی اور بری راہ پہ ہمیں چلنے کے لیے دعوت دے تو ہم فوری طور پہ چلنا شروع کریں گے یعنی عمل کریں گے۔ اور بہت ساری ایسی باتیں جن پر ہمیں دنیا کہتی ہے تو ہم چل پڑتے ہیں، لیکن خدا کہے کہ میرا کلام پڑھ، اس پر دھیان دے اور اس پر عمل کر، تو شاید آج کا نوجوان، یہ میں صرف مسیحی قوم سے مخاطب نہیں ہوں، مسیحی قوم کے نوجوان سے مخاطب نہیں ہوں، بلکہ میں دنیا کے تمام ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو اردو، پنجابی، ہندی سمجھ سکتے ہیں۔ ان سب سے آج خدا کا کلام جو ہے وہ آج ان سے مخاطب ہے کہ آپ سب زندہ خدا کے کلام کو پڑھیں، اور نمبر 2 اس پر دھیان دیں، میڈیٹیٹ کریں، اس پر غور و خوض کریں، اور تیسری بات اس پر عمل کریں، اور چوتھا پھر آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ پھر آپ خوب کامیاب ہوں گے، آپ کو اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، اور دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی قوت اور دنیا کی کوئی بھی پاور آپ کو روک نہیں سکتی کہ آپ دنیاوی طور پر، آپ دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر آپ ترقی نہ کریں، آپ روحانی طور پہ ترقی نہ کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو دنیا کی کوئی چیز آپ کی کامیابی کی راہ کے اندر رکاوٹ بن جائے۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اور بالخصوص آج کے نوجوان بہن اور بھائی جو آپ سن رہے ہیں، سو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوب اس دنیا کے اندر اور آئندہ جہان کے اندر کامیاب ہوں، تو پھر آج سن لیجئے اس پیغام کو کہ آپ کو خداوند کے زندہ کلام کو اور بائبل مقدس کو جو واحد کتاب ہے راہ حق کی اور سچائی کی،
تو پھر آئیے اس کو پڑھیے، اس کو جانیے، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ اس پر خوب دھیان دیجئے اور اس پر احتیاط سے عمل کیجئے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو نہ صرف اس دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی اور اس دنیا میں شہرت ملے گی، بلکہ آپ کو آئندہ جہان کے اندر ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ اور یسوع مسیح نے دعویٰ کیا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی بھی میرے وسیلے کے بغیر آسمان پر نہیں جا سکتا، باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ سو اے نوجوان، آئیے اس کتاب کو اٹھائیے جس کا نام بائبل مقدس ہے، آئیے اس کو پڑھنا شروع کیجئے، آئیے اس پر دھیان دیجئے، آئیے اس پر احتیاط سے عمل کیجئے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر کامیابیاں شروع ہوں گی، اور لوگ آپ کی پیروی کریں گے، لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے کہ مجھے بھی راہ بتائیے کہ کس طرح سے آپ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر اس وقت مسیحی لوگ جو ہیں وہ خدا نے ان کو بہت زیادہ سرفرازی اور کامیابی سے نوازا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے خداوند کے زندہ کلام بائبل مقدس پر انہوں نے توجہ کی ہے، اس پر عمل کیا ہے، اور آج آپ بھی اس طرح سے کامیابی لے سکتے ہیں۔ اور یشوع کو خدا نے کام کیا نوجوان شخص، آج کی دنیا کے اندر بھی بہت سارے نوجوان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب قوموں کے، سب مذاہب کے اس کے اندر نوجوان ہیں جو آج ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ سو کلیہ فارمولا میں نے آپ کو بتا دیے ہے کہ یہی ہے، کیا یہ بائبل مقدس خدا کے زندہ الہام کو، کلام کو اٹھائیے، اس کو پڑھنا شروع کیجئے، اس پر آنکھیں لگائیے، توجہ کیجئے، اور اس پر پھر عمل کیجئے، اور یسوع مسیح کو جانیے، اور جو ہی آپ یسوع مسیح کو جانتے ہیں تو آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی اور آئندہ بھی ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملے گی۔ سو میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے برکت پائی ہے اور کامیابی کے رستے کو جانا ہے، نہ صرف اس دنیا کے اندر کامیابی بلکہ آئندہ جہان کے اندر بھی آپ کو کامیابی اور کامرانی اور سرفرازی آپ کو ملے گی۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت اور قوت اور کامرانی اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔